اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی اس کا ٹاپک ہے تذکرہ ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ذکر ولادت۔ قرآن حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں جس قدر بھی تفصیلات ملتی ہیں وہ یا تو تورات کے بیان کردہ واقعات ہیں یا پھر تاریخی روایات۔ اکثر مورخین نے ولادت کی تفصیلات انہی ذرائع سے حاصل کی ہیں۔ البتہ سورہ صفات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تدبیر کو ناکام کر کے ان کو صحیح سالم آگ سے باہر کیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے ہجرت کر جانے کا ارادہ کر لیا اور چلتے وقت اپنے رب سے دعا مانگی۔ یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: الہی مجھے نیک و صالح لڑکا عطا فرما۔ اور اس کے بعد ہے سورہ صفات کی آیت نمبر 101۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس لڑکے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تورات اور دیگر تاریخی کتب میں ان کی ولادت کا تذکرہ اس طرح سے ملتا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 80 سال سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن گود اولاد سے خالی تھی۔ ایک غلام کو خانہ زاد بنا لیا تھا جس کے ساتھ اولاد جیسا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ بڑی بیوی کا نام سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ عراقیہ اور چھوٹی کا نام سیدہ ہاجرہ مصریہ۔ سیدہ سارہ اپنی عمر طبی کو پہنچ چکی تھی، اس لیے اولاد نہ ہونے سے بے چین رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہ ہوگی اور کیا یہی خانہ زاد ہمارا وارث ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے خوشخبری پہنچائی کہ عنقریب تم کو ایک لڑکا ہوگا جس کا نام تم اسماعیل رکھنا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پر امید ہو گئیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کا علم ہو تو انہیں بتقاضائے بشریت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے رشک پیدا ہو گیا۔ بات بڑھتی گئی، آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے رنجش پیدا ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر ایک دفعہ گھر سے دور چلی گئیں۔ درمیانے راہ فرشتے سے ہم کلامی ہوئی۔ فرشتے نے خوشخبری دی اور تسلی کے کلمات کہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ پھر وقت مقرر پر بشارت کے مطابق لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل اسما اور ایل 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ عبرانی زبان میں ایل کے معنی اللہ کے ہیں، عربی میں اسما کے معنی ہے سن۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ کو فرشتے سے بشارت ملی، اس لیے ان کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شمائے ایل ہے اور شما کے عبرانی معنی بھی سن کے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور قرآن حکیم۔ قرآن حکیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے: سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور آپ اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدہ کے بڑے سچے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخصیت تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر تذکرہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ضمن میں بھی بکثرت آیا ہے، لیکن مستقل طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن حکیم کے ان صورتوں میں موجود ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ، اس کی آیات نمبر 125، 127، 133، 136 اور 140 میں ان کا تذکرہ مبارک موجود ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 163، اس میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الصفات میں آیت نمبر 101 میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ سورہ مریم میں بھی آیت نمبر 54 میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی آیت نمبر 85 میں بھی ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کا پیدا ہو جانا سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ کے لیے باعث رشک تھا، اور شدہ یہ حالت رنجش کے حدود میں آ گئی۔
سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا اصرار تھا کہ ہاجرہ کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان کے ساتھ قیام کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افہام و تفہیم اس بارے میں کچھ کارگر ثابت نہ ہوئی اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا یہ اصرار بے حد ناگوار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو علیم و حکیم بھی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مطلع فرمایا کہ سارہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور اس میں ہر ایک کے لیے بھلائی و خیر ہی ہوگا۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے ہی تھے اور سیدنا اسحاق ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ گرچہ تورات اور بعض تاریخی کتب کی صراحت کے مطابق سیدنا اسحاق پیدا ہو چکے تھے، لیکن کتاب بخاری یا بعض دیگر کتب تاریخ میں اس کے خلاف موجود ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفصیلی روایت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اسماعیل اور بیوی سیدہ ہاجرہ کو لے کر اپنے وطن سے چلے اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بلائی سے پر ان کو چھوڑ گئے۔ یہ جگہ اس وقت غیر آباد اور ویران تھی، پانی کا بھی دور دور تک نشان نہ تھا، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور تھیلی کھجور بھی ان کے پاس رکھ دیا اور پیٹ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں، اے ابراہیم، ہم کو ایسی وادی میں تنہا کہاں چھوڑے جا رہے ہو جہاں نہ آدم نہ آدم زاد نہ کوئی غم خوار۔ سیدہ ہاجرہ مسلسل یہ کہتی جاتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر تھک کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو کہنے لگی، پھر تو وہ ہمیں ضائع و برباد نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ آئیں اور اپنے بچے سے آ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کا شیرخوار بچہ اسماعیل اور بیوی ہاجرہ نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ رخ کیا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی۔ یہ دعا سورہ ابراہیم کی ہے، آیت نمبر 37-38 میں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پروردگار، میں نے ایک بے آب و دانہ وادی میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ پروردگار یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے قلوب کو ان کی جانب متوجہ فرما، انہیں کھانے کو پھل عطا فرما، شاید یہ شکر کرنے والے بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ چند روز تک تو مشکیزے کا پانی پیتی، تھیلی کی کھجوریں کھاتی اور اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب پانی ختم ہو گیا، کھجور بھی باقی نہ رہے تو سخت پریشان ہوئی۔ چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی اس لیے بچے کے لیے دودھ بھی سوکھ گیا۔ بچہ بھوک پیاس سے بلبلانے لگا، بچہ بے تاب ہو کر ایڑیاں گھسنے لگا تو یہ حال دیکھا نہ گیا۔ اسماعیل کو چھوڑ کر کچھ دور جا بیٹھی تاکہ یہ حالت کم از کم اپنی آنکھوں سے انہیں نظر نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد قرار نہ آیا تو قریب کی پہاڑی صفحہ پر چڑھ گئی، شاید کوئی انسان یا پانی کا نشان مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مرور پر چڑھ گئی، جب وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں۔ اس طرح 7 مرتبہ کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما کر ارشاد فرمایا، یہی وہ صحیح بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ آخر جب سیدہ ہاجرہ مروہ پہاڑ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونک پڑی، دل میں کہنے لگی کوئی آواز دیتا ہے، کان لگا، پھر آواز آئی، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہا، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جبریل ہے۔ اس فرشتے نے اپنا پیر اس جگہ مارا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، پانی فوراً ابلنے لگا۔ سیدہ ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو خوشی سے پانی کے چاروں طرف پاڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ یہاں تک بیان فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی تو آج وہ چشمہ جاری ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ نے پانی پیا، پھر اسماعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے سیدہ ہاجرہ سے کہا، غم و خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ تجھ کو تیرے بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اس کے باپ کی قسمت میں مقدور ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا بہاؤ داہنے بائیں اس حصہ کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ اس وادی کے قریب گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں،
اہل جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے، وہاں پانی ضرور ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے، سیدہ ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ ہم بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی کی ملکیت کے حصہ دار نہ ہوں گے۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور مقیم ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاجرہ رضی اللہ عنہا خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے چاہتی تھیں کہ یہاں کوئی آ کر مقیم ہو۔ اس کے بعد جرہم نے کچھ آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلایا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل بھی رہتے، کھیلتے اور ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کے اعداد و اطوار اور ان کی خوبصورتی جرہم کو بہت پسند ہے۔ اس نے اپنی خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے سے اپنے اہل عیال کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاننے میں بہو سے دریافت کیا، تمہارے گھر کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، سب مصیبت و پریشانی ہمارا برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جب اسماعیل آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا، یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ یہ کہہ کر واپس ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے۔ گھر میں نور نبوت کے اثرات محسوس کی۔ پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ بیان کیا اور پیغام بھی دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بی بی وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے میں تم کو طلاق دے دوں، میں لہٰذا تم کو جدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ حسب معمول حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک مرتبہ تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ خیریت کے بعد اسی طرح کے سوالات کیے۔ نیک بی بی نے کہا، خدا کا شکر احسان ہے، اچھی گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ نیک خاتون نے کہا، جواب دیا گوشت، اور پوچھا اور پانی کو جواب دیا میٹھا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر دعا مانگی، اے اللہ ان کے گوشت و پانی میں برکت عطا فرما۔ پھر جب جانے لگے تو فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، یہ پیغام بھی دینا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بی بی نے سارا واقعہ سنایا۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے پیغام کا یہ مطلب ہے کہ تم زندگی بھر میری رفیقہ حیات رہو۔ یہ طویل روایت بخاری کتاب الرؤیا اور کتاب الانبیاء دونوں جگہ موجود ہے۔ دونوں روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی غیر ذی زر بن کھیتی کی وادی میں یعنی مکہ مکرمہ بحالت شیر خوارگی پہنچے تھے۔ گرچہ قرآن حکیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ان کا نام لے کر صاف صاف کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ نام لیے بغیر ان کی ولادت کی بشارت کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گود ابھی تک اولاد سے خالی تھی، اس لیے بارگاہ الہی میں ایک نیک و صالح فرزند کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور لڑکے کی ولادت کی بشارت دی۔ اے رب مجھ کو ایک نیک لڑکا عطا فرما، پس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ یہ غلام حلیم کون ہے؟ وہی اسماعیل علیہ السلام جو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، کیونکہ قرآن حکیم نے اس بشارت کے باعث تھی سورۃ صفات کی آیت نمبر 112 میں حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بشارت دی ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی جو بلند نیکوکار نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ غلام حلیم کی بشارت کے بعد اسحاق علیہ السلام کا نام لے کر بشارت دینا کھلی دلیل ہے کہ پہلی بشارت سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہو نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اسماعیل علیہ السلام مراد ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہی لڑکے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ ان میں ایک جگہ ذبیح عظیم والی آیت ہے اور 2 مقام پر اس بشارت کے موقع پر ذکر آیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی گئی ہے اور سورہ مریم میں ان کا نام لے کر ان کے اوصاف جمیلہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 54-55 میں کچھ اس طرح سے اس کا ترجمہ، یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا ذکر، بلا شبہ وہ وعدہ کے بڑے سچے رسول و نبی تھے اور وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ تھے اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت خاص میں شامل کر لیا۔
بلا شبہ وہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 136 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی اولاد کا سلسلہ دور دراز علاقوں میں پھیل گیا تھا، جس میں حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک شامل ہیں۔ عرب مورخین کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے پہلو میں بیت اللہ کے قریب حرم شریف میں دفن ہیں۔ باقی واللہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔